بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کے اعترافات ہیں کہ وہ کٹ پتلی حکمران تھے اور امریکی سائفر والا ڈرامہ جو ہے وہ بالکل جھوٹ تھا، اور دوسری طرف مریم بی بی گلہ کر رہی ہیں، انہیں کس کس سے شکایت ہے اور کیا کیا شکایتیں ہیں، اور ہم بات کریں گے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور سابق ججز کا کیا کردار تھا، وہ کیا کیا کچھ کر رہے تھے۔ اور لاہور دا پاوا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اختر لاوا ہے، لیکن لاہور کا باغی کون ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اور ایک بڑی گرفتاری کی اجازت مل گئی ہے، وہ گرفتاری اب ہونے جا رہی ہے، یہ سب چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ سب سے اہم چیز عمران خان صاحب کے خطاب، انہیں بڑا شوق ہے خطاب فرمانے کا، جھنڈے لگا کے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عوام کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو بھی دیا ہے، جس میں انہوں نے امریکہ کو کلین چٹ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا میری حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا، ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا، صرف جنرل باجوہ نے کیا تھا۔ تو خان صاحب وہ جو سائفر آیا تھا جو آپ بتاتے تھے ڈونلڈ لو اور ڈونلڈ میک ڈونلڈز نے ہی شاید آپ کے خلاف، میرا خیال ہے وہ زیادہ آسان ہے، میک ڈونلڈز کے کھاتے میں ڈال دیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انہی کے کھاتے میں ڈال دیتے تو شاید آپ کی بات چل جاتی۔ تو اب یہ بھاگنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ وہ جو لابنگ فرم رکھی ہے امریکہ میں، جس کو ہزاروں ڈالر مہینہ کے دیتے ہیں تاکہ امریکی حکمرانوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر بنائے جائیں، وہ خان صاحب اب وہ ان ترلے منتوں میں جو وہ یہ وہی امریکی صدر ہیں جو انہیں فون نہیں کرتے تھے مبارکباد کے لیے، اور نہ ان کا فون سنتے تھے۔ یہ مسائل تو تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ کہ ان کی طرف سے امریکہ کلیئر ہو گیا، تو وہ جو بیرونی مداخلت تھی اور امریکی غلامی تھی اور ایبسولوٹلی ناٹ تھا، وہ سب چیزوں کی چھٹی۔ تو وہ جو ڈھول بجاتے تھے سارے تحریک انصاف والے مل کر کہ سائفر تو آیا تھا نا، وہ ڈی مارچ تو کیا تھا ہم نے، تو وہ کدھر چلا گیا سب کچھ، کیسے ختم ہو گیا؟ خیر، یو ٹرن لینا ان کے لیے سب سے آسان کام ہے، ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے امریکی سائفر سے اور امریکی سازش سے بھی یو ٹرن لے لیا ہے، بھگتا نہیں پا رہے تھے، لے کر چل نہیں پا رہے تھے، تو اس کا ہو گیا۔ دوسرا، انہوں نے بڑا کلیئرلی اعتراف کیا کہ میں کٹ پتلی تھا، وہ جس کے بارے میں اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ مجھے کوئی کیسے ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے، میری مرضی کے بغیر کوئی کیسے چل سکتا ہے، جو بھی چیز ہوگی میں ذمہ دار ہوں گا۔ اب کہتے ہیں کہ سامنے تو میں بیٹھا تھا لیکن اختیار کسی اور کے پاس تھا، اور اختیار کس کے پاس تھا؟ جنرل باجوہ کے پاس، کیونکہ ان کے خیال میں تمام اختیارات ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جنرل باجوہ تھے، اور وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیے جا رہے تھے۔ جب عمران خان صاحب احتساب کرنا چاہتے تھے چوروں کا، ان کے بقول، عمران خان صاحب کے بقول، تو جنرل باجوہ نے روک دیا۔ تو خان صاحب آپ جھک مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ چیف ایگزیکٹو تھے، آپ ملک کے وزیر اعظم تھے، آپ باس تھے آرمی چیف کے، انہیں فارغ کر دیتے، اٹھا کے باہر پھینکتے۔ اچھا، جب اپنی فیملی پر بات آئی تھی، جب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور انہوں نے بشرا بی بی کے اور ان کی فیملی کے وہ کرپشن کے لا کر فائلیں پیش کی تھیں، عمران خان صاحب کو دکھائی تھی، تب تو ان کو برا مان گئے تھے، وہ تب تو ان کا پارا چڑھ گیا تھا، تب تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرا دیا تھا، تو آپ آرمی چیف کو فارغ کر دیتے اگر آرمی چیف ان کی مرضی کے بغیر کام کر رہے تھے، عمران خان صاحب کے یعنی اس وقت کے وزیر اعظم کی مرضی کے اگر بغیر کام کر رہے تھے، اگر وہ ڈسپلن کے خلاف جا رہے تھے، اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اگر وہ چوروں ڈاکوؤں کا ساتھ دے رہے تھے، تو پھر ان کو ایکسٹینشنیں کیوں آفر کر رہے تھے؟ انہیں اٹھا کے باہر پھینکتے، سیک کر دیتے۔ اب باتیں بنانا، جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گریپس آر سور، جب وہ نہیں پہنچ سکے وہاں تک، تو اب انہیں جنرل باجوہ صاحب وہ نظر آنے لگ گئے ہیں، میر جعفر اور میر صادق، اور یہ تو میٹنگ میں بھی ہوا جب یہ بڑے تپاک سے ملے انہیں بڑے، تو باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ تو مجھے میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، تو مطلب آپ لیول دیکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو میں عمران اس کو نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کہتا ہوں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کم از کم بندہ اپنی چیز پر سٹینڈ تو لے۔ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے وہ شیر بن جاتے ہیں اور وہاں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، کہیں ایک طرف تو سٹینڈ لے لیں۔ بہرحال اب یہ ان کا دو اعترافات بڑے کلیئر آ گئے ہیں کہ ایک تو وہ کٹ پتلی حکمران تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا، جہاں اپنی ضرورت ہوتی، ذاتی مسائل تھے، وہاں وہ استعمال کرتے تھے۔ فلاں آئی جی کو بدل دیں، میرے رشتہ داروں کے زمینوں پر قبضہ نہیں ہو سکا، وہ ریکور نہیں ہو سکے پلاٹ، اور وہ بچوں کو، سوتیلے بچوں کو کسی نے تنگ کر دیا پولیس والوں نے، یا انہوں نے پروٹوکول نہیں دیا تو ان کو اٹھا کے
بدل دیں, یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں. اچھا, عثمان بزدار کے ذریعے, فرح گوگی کے ذریعے جو لٹ مار مچی ہوئی تھی, عجب کرپشن کی غضب کہانیاں, وہ بھی چلتی رہی ہیں. لیکن حکومت کے کرتے ہوئے جہاں پر عوام کی بات آتی ہے, جہاں پر کوئی رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے کہ خان صاحب کر کیا رہے تھے, تو وہ سارا کچھ باجوہ صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا. اچھا, ایک طرف تو عمران خان صاحب ناراض ہیں, اور ہاں ایک چیز وہ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے اعتراف کر لیا کہ میری حکومت باجوہ صاحب نے گرائی تھی. تو حضور آپ کو تو پہلے سے پتہ چل چکا تھا. پھر میں بار بار وہی بات کہنی پڑتی ہے کہ جب آپ کو ساری باتیں پتہ تھی تو آپ نے انہیں سیک کیوں نہیں کیا, آپ نے انہیں کیوں نہیں روکا, یا آپ کیوں نہیں روک سکے؟ اچھا, اگر اس وقت نہیں روک سکے تھے تو اب آپ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی آ گئی ہے کہ آئندہ اگر کبھی آپ کو اقتدار مل گیا, خدا نہ خواستہ, تو پھر آپ کر لیں گے؟ آپ کوئی تو لاجک ہونی چاہیے نا. بہرحال ایک طرف عمران خان صاحب کو گلے شکوے ہیں تو دوسری طرف مریم بی بی کو بھی گلے شکوے ہیں. اور مریم بی بی کو گلہ ہے سب سے پہلے تو عدلیہ سے. ان کا خیال یہ ہے کہ عدلیہ میں ان لوگوں کو بہت رگڑا لگا ہے, نون لیگ کو اور نواز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو خود. ان کے کیسز ہوتے تھے, بار بار پیشیاں ہوتی تھی, سینکڑوں میں پیشیاں ہوتی تھی, روزانہ ہوتی تھیں, ایک شہر دوسرے شہر تیسرے شہر جانا پڑتا تھا, یہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا. لیکن عمران خان صاحب لاڈلے ہیں, اس لیے ان کو فیورز ملتی ہیں, ان کے ڈیٹس بھی بہانے پر وہ تبدیل ہو جاتی ہیں, وہ پلستر لگا ہوا ہے ٹانگ پر, جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ اس پر انہیں گلا ہے. دوسرا انہیں اپنی ہی پارٹی سے گلا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے جو قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو مریم بی بی اگر آپ کو گلا ہے تو اپنی حکومت سے جواب مانگے. یہ باتیں پبلک میں جلسے میں کرنے کی نہیں ہے. آپ کی اپنی حکومت ہے, نواز شریف صاحب کے کہنے پر وزراء بنتے ہیں, نواز شریف صاحب کے کہنے پر لوگ چینج ہو سکتے ہیں, تو پالیسی کیوں نہیں بن سکتی, قانون سازی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ وہاں پر کریں. خیر, انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے اس پہ چند ہفتوں میں ہی کام ہو جائے گا اور نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. تو ہمیں امید ہے کہ انہیں واپس آنا چاہیے, انہیں آ کے عدالتی نظام کا جو ہے اس کو فیس کرنا چاہیے, آئین اور قانون کے, اور اس کے مطابق اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کے کیسز ختم ہو جانے چاہیے. اب حکومت اپنی ہے, جو لیگل ٹیم ہے وہ ساری اپنی ہے, تو پھر اس کے مطابق مسائل حل ہونے چاہیے. باہر بیٹھ کر تو کام نہیں ہوگا. اور ہاں, جب پاکستان آئیں گے تو پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, ایک طرف پی ٹی آئی کا بھی مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب خود تو الیکشن لڑ نہیں سکتے, انہیں تو وہ ٹیریان لے کر بیٹھ گئی ہیں, انہی کی اپنی اولاد, وہ کہنے میں لفظ کے طور پہ تو وہ ناجائز اولاد کہلاتی ہیں, برای اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں. وہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے, امریکہ میں اس کو تسلیم کر چکے ہیں, پاکستان میں انہیں تسلیم کرنا پڑے گا, لیکن اس کیس کے ڈر سے اب وہ الیکشن بھی نہیں لڑتے. تو ان کی پوزیشن اس حوالے سے ویک ہو جائے گی. پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تک وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. شاید انہیں خوف ہے کہ عوام کا جس طرح سے تیل نکالا جا رہا ہے, عوام پر جس طرح سے مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, تو ووٹ کس منہ سے مانگنے جائیں گے. تو دونوں طرف مسائل ہیں, دونوں طرف مشکلات ہیں, لیکن سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہیے. ہاں, اگر اس میں نون لیگ کچھ کام کرتی ہے, موجودہ حکومت, اور کچھ سیٹیں جیت جاتی ہے, تو ممکنہ طور پر قانون سازی کے لیے ان کی بہتر پوزیشن ہو جائے گی, اگر فیوچر میں انہوں نے کوئی قانون سازی کرنی ہے, کیونکہ فوری الیکشن تو ہو نہیں رہے, اس کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور جناب دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ مریم بی بی کو جنرل فیض سے بھی ایشوز ہیں. وہ کہتے ہیں جنرل فیض اور ثاقب نثار صاحب فورس کرتے تھے, پریشر ڈالتے تھے ان کے کیسز کے حوالے سے. تو جنرل فیض کے حوالے سے اگر مریم بی بی کو ایشوز ہیں, تو جنرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ایشوز ہیں, اور دونوں کے یہ مسائل چل رہے ہیں. پھر درمیان میں اور لوگ کہانیاں سناتے ہیں. پہلے جاوید چودھری صاحب سنا رہے تھے, تو اب منصور علی خان صاحب آ گئے ہیں بتانے کے لیے. جاوید چودھری صاحب والے کیس میں ایک اور مزیدار کیس یہ تھا کہ شوکت ترین صاحب کے جو کیسز تھے وہ نیب سے فیض حمید صاحب نے کلیئر کروائے تھے, جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور ان کو مین اسٹریم میں انہیں وزیر بنانا تھا, اس لیے ان کے کیسز ختم کرائے تھے. یعنی کیا ہو رہا تھا, یہ ڈی جی آئی ایس آئی ان کاموں میں لگے ہوئے تھے, اتنے زیادہ پولیٹیسائز تھے. اچھا, دوسری طرف اب منصور علی خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب بالا آرمی چیف سے بھی بالا کام کر رہے تھے, جس میں ان کی ایک ویڈیو موجود ہے. جب وہ ذکر کرتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا, مریم بی بی کے کمرے کا دروازہ توڑنا اور آئی جی کا مبینہ اغوا, ان ساری چیزوں میں کیا یہ بھی آرمی چیف سے پوچھے بغیر تھی؟ تو انہوں نے اس پر تو بڑا کلیئر جواب نہیں دیا, مطلب یہی تھا کہ ہاں وہی کر رہے تھے. دوسرا انہوں نے ایک اور چیز اضافی کی, انہوں نے کہا
نہیں آرمی چیف کو تو یعنی اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کا جو اغوا تھا وہ بھی میرے علم میں نہیں تھا، بلکہ میں نے تو ریکوری کرائی. یعنی منصور علی خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کو اغوا جو ہے اس وقت فیض حمید صاحب نے کرایا تھا اور باجوہ صاحب نے ان کو ریکور کروایا. جب بڑی عجیب سی باتیں لگتی ہیں کہ اتنا ڈسپلنڈ ادارہ جو ہمارے ملک کا موسٹ ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کی مرضی کے بغیر لوگوں کو اغوا کرا رہا تھا، اور آرمی چیف نے اگر اس سے ریکور کرایا تو اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو کیا تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اگر عمران خان صاحب کی فیملی کے کیسز پکڑنے کے جرم میں، انورٹڈ کاماز میں جرم کہوں گا کہ مطلب عمران خان صاحب اس کو جرم سمجھتے تھے کہ ان کی فیملی کے کیسز سامنے آ رہے تھے، کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے تھے، اس میں اگر ڈی جی آئی ایس آئی کو اس کی پوسٹ سے الگ کیا جا سکتا ہے تو آئی جی کا اغوا یا مطیع اللہ جان کا اغوا یا کسی خاتون کے دروازے توڑنا کمرے کے ہوٹل کے، ان ساری چیزوں پہ کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ اچھا اب جب سب ایک دوسرے کے اعترافات سامنے آ رہے ہیں تو پھر حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ وہ حکومت کو کیوں اس میں ایکشن لینے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر اس سارے نظام کو ڈی ریل کیا، اس وقت کی حکومت کو ختم کرایا، سیدھی سی بغاوت کا کیس بنتا ہے. یا چلے یار کچھ تو کرے، کوئی ٹوکن کارروائی ہو جانی چاہیے جس میں پتہ چلے کہ آپ نے کوئی ایکشن لیا ہے اور ان لوگوں کو بک کیا ہے ان کیسز میں. شوکت ترین صاحب کو فیض صاحب نے تو کلیئر کرا لیا تھا، لیکن اب جو کیس ہے ان کا آئی ایم ایف کے حوالے سے، آئی ایم ایف کی ڈیل سبوتاژ کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی تھی صوبائی وزراء کے ساتھ مل کر، وہ آڈیو کال پہ کیس چل رہا تھا، اس کی تحقیقات ہو گئی ہیں. ایف آئی اے سے اجازت مانگی تھی حکومت نے، ایف آئی اے نے اجازت مانگی تھی وزارت داخلہ سے کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، چونکہ وہ سینیٹر بھی ہیں، تو وہ اجازت مل گئی ہے ایف آئی اے کو. اب وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں. اچھا یہ ایک بڑی گرفتاری ہوگی، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی 43 کے قریب لوگوں کی لسٹ تیار ہے جن میں باری باری یہ گرفتار ہوں گے. کیسز آلریڈی بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا کیس بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو کلپریٹ ہیں، جو مجرم ہیں، جن کے مسائل ہیں، جن کے کیسز موجود ہیں، ان پہ باری باری اپنی قانونی کارروائی پوری کرتے ہوئے یہ سب لوگوں نے گرفتار ہونا ہے. اور پھر عمران خان صاحب اسی طرح تنہا کھڑے ہوں گے جیسے آج شہباز گل صاحب کھڑے ہوتے ہیں. ان کا بھی آپس میں جھگڑا چل رہا نا، وہ کہتے ہیں انہوں نے رمیش کمار کو معاف کر دیا ہے، تو آپ پہلے ایسی زبان استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس پر چونکہ کیس ہوا ہے تو اب فرما رہے ہیں اقلیت ہونے کی وجہ سے میں نے ان سے جا کے معافی مانگ لیا، معاف کر دیا، جا کے معافی مانگ لیا. بھائی آپ اس کو اقلیت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ پارلیمنٹیرین ہے اے، بی پارلیمنٹیرین نہیں بھی ہے، ایک پاکستانی ہے، ایک عام انسان ہے، تو آپ اس کو اس بیس پر اس کے خلاف ابیوسو لینگویج استعمال کریں گے کہ وہ اقلیت سے اس کا تعلق ہے؟ آپ اس کو پاکستانی سمجھے کہ انسان سمجھے. ان چیزوں میں جانے کی بجائے چھوڑ دیں مسئلے کو. اور آپ نے اور بہت اصل مسئلہ تو آپ کا اور ہے نا کہ شہباز گل صاحب نے جا کے باتیں بتا دی ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، وہ جو ڈیٹا لیک کیا گیا ہے فوجیوں کی فیملیز کا اور کس طرح سے استعمال ہو رہا تھا، وہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اور الٹیمیٹلی میں آج آپ کو بتاؤں یہ ڈیٹا لیک جو ہے نادرا سے، یہ اے وی ایم جو تھی نا، وہ جو تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہے، یہ اصل میں جا کے اس سے لنک ہوگا. یہ اس کی تفصیلات چند دنوں میں آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ کیسز بڑے اوپن سے کیسز ہیں. فواد چودھری صاحب بھی انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، عمران ریاض خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر رمیش کمار نے غلط کام کیا تھا، غداری کی تھی، تو آپ معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ انہیں غدار کہیں، لوٹا کہیں. تو یہ سارے ان کے معاملات آپس میں لوٹے چلتے رہیں گے. اور لیکن لاہور میں ایک بہت خوبصورت سا ایونٹ جو پاکستان لٹریچر فیسٹیول ختم ہوا ہے، 10 سے 12 تاریخ تک کا تھا، اتوار کی شام میں ختم ہو گیا. بہت خوبصورت فنکشن، مطلب وہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، بچے بچیاں، بڑے نوجوان، مڈل ایج کے لوگ، ڈھیڑ عمر لوگ، سب وہاں موجود تھے. ہر طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں، کتاب میلہ تھا، پوئٹری تھی، بکس کی لانچ تھی، میوزک تھا، ڈانس تھا، آرٹس تھا، ڈرائنگ بنا رہے ہیں، پینٹنگز بنا رہے ہیں، خوبصورت چیزیں. یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، جیسے بچے وہاں پہ ڈرائنگز، وہ پینٹنگز بنا رہے ہیں، بڑی خوبصورت سی پینٹنگز ہیں. پھر سب سے مزیدار چیز تھی باغی کون، لاہور دا پاوا، آپ کو پتہ ہے اختر لاوا ہے، لیکن لاہور کا باغی بھی نظر آ گیا. لاہور کا باغی کوئی ایک نہیں ہے، پورا لاہور باغی تھا. آپ کے اس کے لیے میں انٹرسٹ کے لیے بتاؤں کہ 2 کتابوں کی تقریب رونمائی تھی. ایک کتاب تھی عرفان صدیقی صاحب کی، دونوں شاعری کی کتابیں ہیں. اور عرفان صدیقی صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تازہ ترین جو بیانات دیے ہیں سپریم کورٹ میں جوڈیشری کے حوالے سے، تو وہ بڑے
جذباتی سے اور انقلابی قسم کے تھے، لیکن یہ کوئی اچانک بیان نہیں ہے۔ جب ان کی ہم شاعری دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ واقعی ایک انقلابی شخص ہے۔ اچھا، وہ شخص جو انقلاب کی بات کرتا ہے، جو روایات کو توڑتا ہے، جو سٹیٹس کو کے خلاف ہے، جو آمریت کے خلاف ہے، اس کو سننے کے لیے ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں اس کی بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور دوسری اسی طرح بک تھی فواد حسن فواد صاحب کی، جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری رہے ہیں، نون لیگ کے خاص لوگوں میں شامل ہیں۔ ان کی بھی شاعری کی کتاب ہے، انہیں بڑا طویل عرصہ جیل کاٹنی پڑی، 2 سال سے زیادہ شاید عرصہ ہے، عمران خان صاحب کے ہاتھوں بھگتنا پڑا انہیں۔ ان کی بھی شاعری کمال کی شاعری ہے۔ پھر وہی جس میں سے بغاوت کی بو آتی ہو، وہ بات سننے کے لیے ہال نمبر 1000 سے زیادہ کیپیسٹی، سیڑھیاں بھری ہوئی ہیں، سائیڈ کے راستے بھرے ہوئے ہیں، آگے لوگ کھڑے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، وہ عالم تھا وہاں پہ۔ اور عام مطلب باہر میوزک بج رہا ہے، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑے تھے اندر اس شاعری کو سننے کے لیے، اس انقلابی شاعری کو سننے کے لیے، اس باغی کو سننے کے لیے لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ تو لاہور نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغاوت کرتا ہے روایات کے خلاف، سٹیٹس کو کے خلاف، آمریت کے خلاف۔ تو ایک باغی نہیں تھا وہاں، ان 2 باغیوں کو سننے کے لیے پورا لاہور باغی ہوا تھا۔ تو بہت خوبصورت مناظر تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ بکس کے سٹالز تھے، لوگ کتابیں خرید رہے ہیں، لوگ لٹریچر کی طرف آنا چاہتے ہیں، لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہو، میں کہتا ہوں فکشن پڑھ رہے ہو، پوئٹری پڑھ رہے ہوں، جو بھی ہے، تو وہ لوگوں کا تعلق ہے، ادب سے ان کا تعلق نظر آتا ہے، فن سے ان کا تعلق نظر آتا ہے۔ وہ بچے بچیاں جو ڈرائنگز بنا رہے ہیں وہاں، پینٹنگز بنا رہے ہیں، تو وہ ان کا فن کے ساتھ ان کا تعلق نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ جو ایک بنا ہوا ہے ایکسٹریمزم کا معاملہ، جو ابھی 2 دن پہلے ایک بڑا دردناک واقعہ ہوا ہے، شرمندہ کر دینے والا واقعہ ننکانہ صاحب کا، اس طرح کے واقعات، خیر وہ پہلا واقعہ تو نہیں تھا، پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ وہ ایکسٹریمزم جو ہے ایک خاص سوچ، ایک خاص گروہ کی تو ہو سکتی ہے، یہ پاکستان کی نہیں ہے۔ پاکستانی لاہور میں نظر آ رہے ہیں، ہاں جہاں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق چلے نا، باقی اپنی زندگیوں کو انجوائے کریں، مل جل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ میں انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں لاہور لٹریچر فیسٹیول کی، پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہو گیا ہوا ہے، وہ خوبصورت ایکٹیویٹی تھی، اور آئندہ بھی ایسی ایکٹیویٹیز مجھے امید ہے کہ چلتی رہیں گی۔ شکریہ۔